السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحجہ کے 10 ایام کی فضیلت۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہے، اس لیے خیال ہوا کچھ باتیں اس عشرہ ذی الحجہ کے متعلق عرض کر دی جائے۔ یہ عشرہ جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوا اور 10 ذی الحجہ پر جس کی انتہا ہوگی، یہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ پورے سال میں رمضان المبارک کے بعد ان 10 ایام سے زیادہ فضیلت اور برکت والے کوئی دن نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ پورے سال کے اندر سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ فضیلت والے یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ اور پارہ ام میں یہ جو سورہ فجر کی ابتدائی آیت والفجر ولیال عشر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا اس چیز کی عزت اور حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فجر میں جن راتوں کی قسم کھائی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اس سے ان 10 راتوں کی عظمت، عزت اور حرمت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں واضح طور پر ان 10 ایام کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہیں، خواہ عبادت نفلی نماز ہو، ذکر یا تسبیح ہو، یا صدقہ خیرات ہو، یا جو بھی نیک عمل ہو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا اگر کوئی شخص ان ایام میں سے ایک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا ان 10 راتوں میں ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، یعنی اگر ان راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں عبادت کی توفیق ہو گئی تو گویا اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کی توفیق ہو گئی۔ اس عشرہ ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا۔ ذی الحجہ کی 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے کام، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں سب سے اہم یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ میں کرنے کے کام روزہ ہے۔ اس ایک دن کے روزے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کی بخشش کی بشارت دی۔ اس کے اندر دوسرا کام ہے دعائیں مانگنا۔ عرفے کے دن خوب دعا کی جائے۔ بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے کچھ دینا ناممکن نہیں، اس لیے جو چاہے مانگے، اس کی عطا اور اس کی بخشش سے مانگے۔ اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگے، پورے عالم کی امت کے مسلمانوں کے لیے بیماری سے شفا اور پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا مانگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن کے لیے کلمات بتائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اب عشرہ ذی الحجہ میں کچھ اور کرنے کے اعمال، مثال کے طور پر اشراق کا اہتمام کریں، کیونکہ دین کو ضائع نہیں کرنا، جتنا ہو سکے اتنا ہی یہ کمائی کے دن۔ تمام نمازوں میں جو سنتیں ہیں یعنی 12 رکعات ضرور پڑھیں، اس پر جنت میں محل کا وعدہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی زبان کو نرم رکھے، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تہجد کا اہتمام کرے، اگر لمبا قیام نہیں بھی کر سکے تو کم سے کم کچھ رکعات تہجد کی نماز پڑھ لے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے موقع بھی ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو قیام اور روزہ بہت پسند ہے، اس لیے نوافل بھی پڑھیں تاکہ قیام ہو تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب یہ پیغام جو ہے خود اپنے تک نہ رکھے بلکہ دوسروں کو بھی پیغام پہنچائے، بلکہ اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں کو بھی بتائیں، کیونکہ ان دنوں کی فضیلت سے ہمارے یہاں بہت کم لوگ واقف ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رمضان مبارک کی طرح ان دنوں کی تیاری کیا کرتے تھے، اور آج ہم ان دنوں کو بالکل بھولا بیٹھے ہیں۔ ہمارے یہاں رواج ختم ہو چکا ہے کہ صرف رمضان مبارک کے اندر ہم عبادت کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل دن یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رمضان مبارک کی طرح ان دنوں کی تیاری کیا کرتے تھے، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ، خیرات اور روزے رکھنے کا اہتمام، رات جگنے کا اہتمام کرتے تھے، اور آج ہمارے یہاں یہ ماحول بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت روزے کے اندر یا نماز کے اندر اللہ کا سودا جنت ہے، اور اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے، نفس کی قربانی دے، اپنے خواہشات کی قربانی دے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ عبادت کے بعد جو ہے وہ قربانی پسند ہے، اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دین ہماری زندگی میں دے، اور اللہ ہم کو راضی کرنے کی توفیق دے کہ اللہ ہم جو ہے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔